Thank you for staying with us. We are back from the break. اور اب جو ہمارے ساتھ ریکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں ان میں ہیں قمر رضوان اور ڈینیل گل. انہوں نے 335 دفعہ فٹ بال کو ہیڈنگ کیے اور ان کے ساتھ ہیں نعمان رفیق اور شراز سرفراز جنہوں نے 30 سیکنڈ میں 34 لیپ فراگ جمپس کیے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں محمد جلیل الحسن جنہوں نے 1 منٹ 8 سیکنڈ میں کرکٹ کٹ پہنی ہے. اور میرے خیال میں یہ کرکٹ کٹ پہننے کا تو ہے ہی ریکارڈ, لیکن ہمارے یہاں ایک اور ریکارڈ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ 20 سال ہو گئے کرکٹ کٹ اتارتے بھی نہیں. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں ان بچوں کے لیے جو سارے آئے ہوئے ہیں انہوں نے نیشنل اینتھم جو ہوا تھا اس میں حصہ لیا تھا. ان سب نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ اس میں بھی ہوا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے نیشنل اینتھم کو گایا ہے. میں ان کے لیے بھی ایک دفعہ تعلیم دینا چاہوں گا. آپ خود ہی بجا دیں. اچھا جی, تو قمر رضوان جی, قمر رضوان آپ اور ڈینیل گل, تو آپ دونوں نے کیسے پریکٹس کی؟ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ نے پریکٹس کی, آپ نے کیسے کی؟ ہم اکیڈمی میں کوچ ہیں. اچھا, فٹ بال اکیڈمی میں کوچ ہیں. فٹ بال اکیڈمی میں. تو ہماری جو پاکستان کی فٹ بال ٹیم ہے ان کے کیپٹن کا نام آپ کو پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا نا, کتنی بڑی بات ہے. کیا نام ہے ان کا؟ پہلے تو عیسیٰ خان تھا, ابھی کوئی اور بنا دیا گیا. آپ کو بھی نہیں پتا؟ نہیں, میں کوچ ہوں, میں اب کھیلا ہوں پاکستان کی ٹیم. لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمارے ہیروز کا پتا ہونا چاہیے. ابھی یہ ہے کہ ہم کوچز بن چکے ہوئے ہیں, AFC کے کوالیفائڈ کوچز ہیں. سی کوچنگ کورس کیا ہوا, سرٹیفکیٹ ہے میں نے. پاکستان کی ٹیم ہے ویسے فٹ بال کی؟ جی جی ہاں جی. تو آپ نے گھر میں پریکٹس کی اس کو کیسے؟ کیونکہ ہم بیسیکلی فٹ بالر ہیں, تو شروع میں آپ ہیڈنگ وغیرہ, اس میں ہیڈنگ کے بغیر جو ہے نا وہ فٹ بال جو ہے نہیں ہے. تو وہ ہماری کافی شروع سے بچپن سے ہم کھیلتے آ رہے ہیں, پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, اور ہم نے 3-4 دن میں یہ پریکٹس کی ہے ہیڈنگ کی, خاص جو اس ایونٹس کے لیے. تو اس میں ہم نے کافی 335 جو ہے نا ایک ہیڈنگ جو ہے وہ سر مارنا اسے کہا جائے گا اردو میں. تو میرے خیال میں عوام نے بھی ایوانوں کے جو دروازے ہیں ان کے ساتھ جتنا سر مارا ہے ان کو بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہونا چاہیے. ٹکرا کے انہوں نے اپنی باتیں منوانا چاہیے لیکن نہیں مانی گئی, ان کو بھی میرے خیال میں ہونا چاہیے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. ان کے ساتھ ہیں نعمان رفیق اور شراز سرفراز. 30 سیکنڈ میں 34 لیپ فراگ جمپس. یہ بہت فٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے. آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ ہم اس کے اوپر, ایتھلیٹس ہیں آپ لوگ؟ ویسے ایتھلیٹس ہیں, اسپورٹس مین ہیں دونوں. اچھا, تو پھر تو آپ کے لیے تو اس کے لیے پریکٹس ہم نے کافی کی. ہمیں اچھا ایک پلیٹ فارم ملا. شاید ہمیں یہ پلیٹ فارم نہ ملتا تو ہم ویسے ہم 80 بھی کر لیتے یا 50 کر لیتے تو وہ ہمیں ریکارڈ نہ آتا, ورلڈ ریکارڈ نہ آتا. لیکن اتنا مشکل ہے یار, مجھے تو پتا ہے. یہ 30 سیکنڈ میں آپ نے 34, یعنی کہ ایک جو جمپ ہے وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم لوگ, میں کیونکہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا ہوں, نعمان بھی ایتھلیٹ, ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی بھی ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے فٹنس پر تھی. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریکارڈ ہے, مطلب ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ فلیگ کی ٹیم میں بھی کام کر رہے تھے. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم پریکٹس کریں, تو ہم رات کو 12-1 بجے پھر پریکٹس کرتے تھے. لیکن ہم لوگ مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ماں باپ کی دعائیں تھی اور ہمارے سینئرس کا تھا کہ ہم نے محنت کی اور اس کا ہمیں صلہ ملا کہ ہم لوگوں نے اچیو کیا. محنت کے لیے کیا کیا مطلب کھانا پینا بھی کم کیا؟ جی, ڈائٹ بہت, ہم نے بہت اچھی ہیلدی ڈائٹ لی. فروٹس لیے, جو انرجی ڈرنکس وغیرہ تھے وہ یوز کیے, کیونکہ یہ کافی زیادہ مشکل چیز ہے. اس پہ تھائز کی آپ بہت زیادہ انرجی چاہیے, وہ اس کے لیے ہم لوگ ٹریننگ کرتے تھے اور اچھی ٹریننگ کرتے تھے. اس کے بعد ہم لوگ اچھی اسٹریچنگ کرتے تھے, پھر ہم ڈائٹ بہت اچھی کھاتے تھے. آپ کا بھی یہی سیم ہے, اور ہم لوگ پریکٹس بھی اکٹھے کرتے تھے. اور کتنے گھنٹے کی پریکٹس ہے روز؟ ہم 3 سے 4 گھنٹے میکسیمم, رات کو 12-1 بجے سے لے کے 4 بجے تک, صبح 4 بجے تک آپ لوگوں نے کوچنگ تھی اس میں کوئی آپ کو, یا خود ہی آپ نے کوچنگ تھی؟ ہمارے جو دوست تھے وہی ہمارے کوچ. ہمارے کافی دوست تھے جو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں. ہاں پلیز نیم تاکہ ہم ان کے لیے تعلیم بنائیں. ہمارے مطلب جو ریکٹ مینیجر تھے تیمور, انہوں نے ہمارے پہ بہت اچھی محنت کی. احسن تھے, وقاص, عمر تھے, ہماری مینیجر عروج تھی, پھر سندس ہمارے دوست, اور ہمارے کرنل صاحب جو ہمارے لیڈ کرتے ٹیم کو, اسپیشلی ان کی بہت زیادہ ایفرٹ تھی. کرنل خضر, کیونکہ انہوں نے ہمیں اسپیشلی اس چیز کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ گینس کریں اور یہ پاکستان کے لیے اچیو کریں. ویری گڈ. محمد جلیل حسن ہمارے ساتھ ہیں. 1 منٹ 8 سیکنڈ میں کرکٹ کٹ پہنی پوری, ود پیڈز اور گلوز, ہیلمٹ, اسکور کتنا کیا؟ اسکور نہیں کیا. اچھا نہیں, ویسے تو 8 سیکنڈ میں پہن لی, اور مطلب پیڈ شیڈ یہ وہ سب. جی بالکل, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو تو ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ جلدی آؤٹ ہو کے آئے تھے لوگ ہمارے. 8 سیکنڈ میں آپ تیار ہوں پیچھے سے. یہ بھی جلدی سے آؤٹ ہو گیا نہیں, لیکن آپ کو فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا.
آپ ویسے کرکٹر ہیں آپ؟ جی کرکٹ امپیریل کرکٹ کلب میرا کلب ہے. امپیریل کرکٹ کلب کے لیے آپ کھیلتے ہیں. کس علاقے میں یہ کلب؟ یہ صدر کینٹ میں. صدر کینٹ میں. تو آپ اس کیا ہے، بالر ہیں بیٹسمین ہیں؟ میں بیٹنگ آل راؤنڈر ہوں. بیٹنگ آل راؤنڈر ہے جی. تو بڑی اچھی بات ہے یہ. تو آپ نے 1 منٹ اور 8 سیکنڈ میں اس سے پہلے آپ نے کیا پہنا ہوا تھا؟ وائٹ کٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگرز وغیرہ. بس وہ تھا جی. مطلب وائٹ کٹ تک تھا. اس کے بعد آپ نے فوراً پیڈ، گلوز، ہیلمٹ، ایلبو سویٹر، ایلبو گارڈ، سویٹر، سارا. بڑی اچھی بات ہے آپ نے اتنا اچھا یہ عمل کیا، بیکاز یہ بڑا ضروری تھا آپ کے لیے بھی کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں آپ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. فار اسٹیئنگ ود اس، وی آر بیک فرام دی بریک. اور اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ریگولر فیچر ہیں، سامیہ خان ہمارے ساتھ ہیں. نہ گیسٹ کو سامیہ خان ہمارے ساتھ ہیں. ریگولر فیچر ہے نا. آپ بہت اچھی لگ رہی سامیہ. آپ نے آج جامنی رنگ پہنا ہے. انڈیگو رنگ پہنا ہے آپ نے. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو. آپ کو ہر رنگ سوٹ کرتا ہے آپ کو. تھینک یو سو مچ. آپ کہتے ہیں تو میرے جوڑے کی شان بڑھ جاتی ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ کے جوڑے کی شان بڑی رہے. جوڑا اور شان بڑے رہیں. بڑے اور شان جوڑا رہے. ویسے جوڑا اور جوڑا رہے. پاکستانی پولیس والا رول کرنا شروع کر دیا اور میں نے پاکستانی عوام والا. فائنلی میں کہنے پہ مجبور ہوگی ہاں وہ بکرے ملتان ہی سے آئے. کہلوا لیا میرے سے. اب آپ کہہ جی ہاں وہ بکرے ملتان ہی گئے ہیں. حالانکہ وہاں پہ بکرے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں سے بانٹے نہیں جاتے. اچھا ہاں یہ تو ہمیں اب آپ بتا سکتی ہیں. وہاں تو بکرے چڑھائے جاتے ہیں، ان کو دینے ہوں کی کسی عادت اور نہیں کا، ہوتی مجھے ان کاٹتا خاندانوں کوئی میں. اور ہے. بالکل بکرا ہوں کسی اور کا، کاٹتا کوئی اور. جی وہاں چڑھاوے چڑھے جاتے ہیں. اس دفعہ کیا ہے ہاروسکوپ میں؟ کل معافی آپ سے ہم نہیں مانگ سکے بیکاز بہت سے لوگ جو تھے وہ آپ کے ہاروسکوپ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. میں ایک بات بھی بڑی خوش ہوتی ہوں، جو یوتھ ہے میرے پاس بھی جب بچے آتے ہیں آج کل کے، آپ یقین کریں پہلے لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ لو لائف کیسی جائے گی. پہلا سوال ہوتا ہے جی پاکستان کا، پاکستان کے بارے میں. تو وہ اتنی خوشی ہوتی ہے. سامنے آپ جلدی سے اب ذرا فٹافٹ. رام ٹھیک ہے آج میں ساتھ ساتھ ہوں آپ کے. ٹھیک ہے فٹا آپ میں فٹ میں ہوں. اچھا سٹارٹ لیں گے برج ایریز یعنی کہ برج حمل سے. 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک آپ لوگوں کا ویک بہت اچھا ہے. آپ کو جو ویک سپورٹ کر رہا ہے آپ کی فیملی لائف میں، آپ کے فائنینشیل ایشوز میں، اور آپ کے اگر جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور جن کے قانونی معاملات الجھے ہوئے، تو آپ لوگ اپنے 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک کے ہفتے سے فائدہ اٹھائیے کیونکہ اس وقت سٹارز آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ والا ویک ویسے شکر اللہ تعالیٰ کا 28 کے بعد سے میں کچھ اچھی خبریں دینے کے آپ لوگوں کو قابل ہوئی ہوں. اس کے بعد آگے جی برج ٹورس، ان کو 1، 2 اور 3 کی تاریخوں میں جو فائنینشیل معاملات ہیں ان میں کچھ سپورٹ مل رہی ہے، کچھ بہتر فیصلے بن سکتے ہیں. 4، 5، 6، 7، 8 کے دن بھی ان کے لیے بہت اچھے ہیں. اس وقت ان کا کام، ان کی ذاتی زندگی، فائنینسز، ان کے بھی معاملات کافی حد تک ان کے کنٹرول میں جائیں گے. اس کے بعد آگے جی برج جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، ان کا ویک 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک ایک کافی اچھا ویک ان کے لیے سٹارٹ ہوا ہے. 4 اور 5 کی ڈیٹس بھی بہت اچھی ہیں. 6، 7، 8 کی ڈیٹس میں اگر کوئی کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے. لو لائف آپ کی اچھی، کام آپ کا بہتر، جن کی صحت خراب تھی ان میں بہتری اس وقت، ذاتی زندگی میں بھی سکون. تو جیمنائز بھی اس وقت بہت اچھے حالات میں جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے جی برج کینسر یعنی کہ برج سرطان، 1، 2 اور 3 کی جو تاریخیں ہیں اس میں تھوڑا سا ذرا دن تھوڑے سے سلو جا سکتے ہیں یا مے بی آپ کی توقع کے مطابق دن نہ ہو، لیکن 4، 5، 6، 7، 8 سے ایک اچھے ویک کا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کو اس وقت جو لک سپورٹ کر رہی ہے آپ کے گھر کے معاملات میں، لو لائف میں بھی، بچوں سے ریلیٹڈ بھی، جاب میں بھی. تو اس وقت کینسیرینز بھی سوائے تھوڑا سا اپنی
मेंटल डिसऑर्डर से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, बाकी हालात बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आ गया जी लियो। लियो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ज़रा बहुत हाई तवक्कुआत ना रखें ज़िंदगी से, थोड़ी सी ज़रा ज़िंदगी इनके हिसाब से शायद ना चले। 6 से एक अच्छे वीक का स्टार्ट होता है, लेकिन आप जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, जो लोग मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं, उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं। जो अपने घर को रीडू भी करना चाहते हैं, लव लाइफ में भी हालात बेहतर, बल्कि मल्टीपल मतलब वैरायटी आने का भी चांस है, तो एंजॉय कीजिए। उसके बाद आ गया जी बुर्ज वर्गो यानी कि सुंबला। इस वक्त आपको लक आपके फाइनेंसेस में बहुत सपोर्ट करेगी और आपसे चीज़ें जो हैं वो आप पहले मैं आप लोगों को डराती रही हूँ, लेकिन अब आप उस खतरे कभी भी नहीं डराया हमें। वर्गोस को डराती रही हूँ कि आउट ऑफ बजट ना हो जाए। लेकिन इस वक्त जो लक सपोर्ट कर रही है आपके फाइनेंसेस में, आपके रिश्तों में, आपके जो खानदानी मामलात हैं, और ये वाला जो वीक है आपका 2 और 3 की तारीखें ठीक है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 की जो तारीखें हैं, दोस्तियों में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा ताकि किसी से दिल ना दुखे आपका। बुर्ज लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान एक अच्छे टाइम में एंटर हो गए इस वक्त में, पैसे वाइज भी, ज़ाती ज़िंदगी भी, जो आपके अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर से तवक्कुआत हैं पूरी होनी चाहिए। रिश्तेदारों का ताउन और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी हालात इस वक्त बेहतर, वीज़ा आने के चांसेस, कानूनी मामला जो है उसमें बेहतरी। 1, 2, 3, 4, 5 की तारीखों में कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होना चाहिए। 6, 7, 8 ये 3 दिन जो होंगे फिर आप थोड़ी सी लो प्रोफाइल हो जाइएगा। बुर्ज स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, इनको इस वक्त जो है काफ़ी हद तक पुरसुकून, बड़े अरसे के बाद थोड़ी सी इनकी एंग्जाइटी लेवल्स को कम होना चाहिए, नींद अब आपको अच्छी आनी चाहिए और कुछ थोड़े से मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी होती जाएगी। पैसे वाइज भी आ भी रहे हैं और शायद जाने का भी अंदेशा है, पर आ अच्छे रहे हैं आपके पास। तो फिर नींद कैसे ठीक आएगी कि पैसे जा रहे हैं तो? नहीं तो आ भी तो रहे हैं ना। वैसे मैंने देखा दरवेश से लोग होते हैं, परवाह ज्यादा नहीं करते होने या ना होने की। अच्छा 1, 2 और 3 की जो तारीखें हैं आपके पास, ऐसे जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है पैसों के मामले में, जायदाद के मामलात में भी चीज़ें आपको काफ़ी इस वक्त हेल्प कर रही हैं। 4 से लेके 8 तक की जो तारीखें हैं वो जो बिजनेसमैन अफराद हैं और जो भी जिनके कानूनी मामलात हैं उनमें भी आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉज, इस वक्त आपको दोस्तियों से फ़ायदा, जहनी तौर पे पुरसुकून, घर में अमन सुकून। सारा वीक आपका 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक आप मौज कीजिए, कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं अल्लाह ना करे जो मैं आपको अलार्म कर सकूं या डरा सकूं। तो इसलिए हाँ, सिर्फ जो बहन भाई या माँ बाप ज़्यादा थोड़ी सी ज़रा बनी बनाई रखिए ताकि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट ना जाए। उसके बाद आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी, इनका इस वक्त जॉब में हालात बेहतर, जो इनके लिए अलार्मिंग बात है कि वजन बड़ी जल्दी पुट ऑन करेंगे इस वक्त, क्योंकि सितारा रिलैक्स कर रहा है, तो ज़रा मोहतात रहिएगा। 4 और 5 की डेट्स जो हैं वो ज़ाती ज़िंदगी में अच्छी। 6, 7, 8 को पैसे आने की इंडिकेशन। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम इस वक्त, बेहतरीन स्ट्रैटेजीज का टाइम, और दोस्तियों से फ़ायदा, लेकिन सीक्रेट एनिमीज भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा मोहतात रहिए। हार्म नहीं कर सकेंगे पर आपकी सादा गोई या हक गोई से कोई दुश्मन बने ना, तो उसे मोहतात रहिए। बुर्ज दिलो यानी कि बुर्ज एक्वेरियस, आपका ये जो वीक है 1, 2 और 3 महबूब से या महबूबा से जो भी तवक्कुआत हैं पुरसुकून, और जो चाहते हैं वो वैसे हालात होने का मतलब बने हुए, प्लैनेट्स अच्छे हुए हैं। 4 और 5 की डेट्स में थोड़े से आप सुस्त महसूस करेंगे, लेकिन 6, 7, 8 को फिर आपके अच्छे दिन हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break. और एक आपका हॉरोस्कोप रह गया है, मैं कहता हूँ वो भी कर लें। थैंक यू सो मच। एक भी ना रहे। अच्छा जी, एक्वेरियस पे हम थे कि एक्वेरियस को लक इस वक्त सपोर्ट कर रही है। जो लोग अपने कुछ इमिग्रेशन के जिनके मामलात हैं, अब जो बिजनेस के मामलात हैं, और जो डिज़ायर्स इस वक्त माशाल्लाह पूरी होने का वक्त है, कुदरत फेवर कर रही है। आखिरी सितारा बुर्ज पाइसेस, बुर्ज हूत, ये वाला वीक आपका 1 तारीख से लेके 8 तारीख का मौज कीजिए फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। सिर्फ 6, 7, 8 को थोड़ी सी सेहत या काम का प्रेशर डिस्टर्ब ना करे। इस वक्त जो चीज़ बेचना चाहते हैं
بہترین ٹائم ہے یا خریدنا چاہتے ہیں اور اس وقت جو ہے جو بزنس مین افراد ہیں ان کے لیے بھی اس وقت سٹار بہت سپورٹیو ہیں. اللہ کرے آپ سب کے لیے اچھی اچھی خبریں ہوں. جی کچھ کوشچنز ہیں یہاں پہ آپ کے لیے سامعہ. جی پوچھیں آپ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنا نام پہلے بتائیں. زنیرہ. زنیرہ. ڈیٹ آف برتھ. میرا ورگو. ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ 27 اگست. 27 اگست. یس. ایئر بھی دینا پڑے گا. 1995. صحیح والا. 1995. یس. صحیح غلط والا بھی ہوتا ہے کوئی سال بندوں میں تو نہیں ہوتا. حد ہو گئی ہے. آپ ہی کی انڈسٹری کے لوگ 16 سے آگے نہیں جاتے. کیا ہوا؟ آپ ہی کی انڈسٹری کے لوگ میں نے کہا 16 سے آگے نہیں جاتے. انڈسٹری میں آپ بھی آتی ہیں اب تو اچھا نہیں وہ نہیں جاتے وہ ریورس گیئر میں ہیں. آپ جی آپ کا سوال کیا ہے اس سے پہلے فیوچر میں میری فائنینشلی کنڈیشن کیسی ہوگی؟ فائنینسز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو بہت چھوٹی ہو بیٹا. یعنی کہ فیملی کے لحاظ سے. اچھا فیملی کے لحاظ سے. ایکچولی میرا خیال ہے 2007 کے بعد سے کچھ حالات تم نے بہت انٹینسلی فیل کیے ہیں جو ہے نا 2007 کے بعد سے. لیکن اب ماشاءاللہ بیٹا ایک اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے. کچھ بہتری فیل نہیں ہو رہی کچھ مہینوں سے پہلے کی نسبت؟ صحیح کہہ رہی. بڑا اچھا ٹائم ہے. 96 روپے کا ڈالر ہو گیا. بہت اچھی کم. اچھا ابھی بہت کم. لیکن انشاءاللہ یہ والا ٹائم آپ کے لیے شروع ہوا ہے جو ابھی ہم آج خبریں دے رہے ہیں اس وقت کچھ پریشر آپ سے ریلیز ہونے جا رہا ہے. اور بالکل فکر نہ کریں کیونکہ آپ کا اپنا سٹار بہت اچھا ہے. آپ کی تو دماغ بڑا اچھا ہے بیٹا. آپ کی تو یادداشت ایسی ہے کیلنڈر کی طرح. بڑی اچھی بات ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ بلکہ جو بہت انٹیلیجنٹ بچی ہو. تھینک یو سو مچ. شبانہ ہے ہمارے ساتھ لائیو کال پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل آپ سنائیں. ٹھیک ہے جی. کیا سوال کیا جی آپ کا؟ ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. سامعہ بیٹھی ہیں. آپ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں گی تو اس کے بعد وہ آپ کو. جی ثانیہ جی کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. میرا نام شبانہ ہے اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 13 نومبر 1975 1975. 13 نومبر. ٹھیک ہے جی. 1975. اور سوال آپ کا کیا ہے جی؟ شبانہ پاکستانی میں پیدا ہوئی ہے؟ جی میں پاکستان میں پیدا ہوئی فیصل آباد میں. ٹھیک ہے. اور سوال کیا ہے آپ کا؟ جی جو لائف کے اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں بہت زیادہ انہی کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی. اچھا شبانہ ایک تو آتے بھی ہیں اور دوسرا آپ بہت فیل بھی بہت کرتی ہیں چیزوں کو جو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی اپنی ذاتی زندگی کیسی جا رہی ہے؟ جو بہت خراب. نہیں حالات ٹوٹے تو نہیں نا کچھ کہیں سے؟ نہیں وہ لیکن نوبت وہاں تک پہنچ رہی ہے اور یہی میرا سوال ہے. پھر آپ میں اب آن ایئر جواب دے دوں؟ اگر آپ سائڈ پہ بات کر سکتے ہیں تو کان میں بہتر ہوگا. آن ایئر کان میں بتا دیں. اچھا پھر آپ نمبر دے دیں اپنا سامعہ میرے خیال میں تاکہ ساری عوام تک چلا جائے. اچھی بات ہے نا ساری عوام آپ کو. ویسے جی جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں جو میرے دفتر کا نمبر ہے وہ تو 0302 444 771. لیکن پلیز میں اس طرح ایک سوال کا جواب یوں نہیں دیتی مجھ سے ملنا پڑتا ہے. یہ کتنے سوال ہوتے ہیں اس میں؟ جتنے نگاہ نامے میں سوال ہوتے ہیں اتنے تو نہیں ہوتے. مطلب 12-14 سوال ہوتے ہیں. لیکن یہ شبانہ کے لیے یہ والا 1.5 سال بہت اہم ہے. شبانہ آپ ان کو کال کر سکتی ہیں. آپ کو اسپیشل فیور کے طور پر ہاں چلیں شان نے کہہ دیا تو مجھے ماننی پڑے گی. جی بالکل میری تو یہ ساری مانتی ہیں. ایسی کوئی آپ کو لگے گا کہ یہ مانتی ہیں میرے لیے نہیں مانتی ہیں. لیکن انشاءاللہ شبانہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے دکھ میں کمی ہو اللہ کرے میری دعا ہے. ہم پوری قوم کی دعا ہے. آپ شبانہ آپ کال کر لیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہاں بات ہوئی تھی آپ سے بات کری. میں خود انشاءاللہ آپ کے نمبر پہ کال کر کے بات کر لوں گی. جی اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی. جی السلام علیکم. جی بھائی میرا نام رابعہ ہے اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 7/5/1992. اور میں اپنی آنے والی فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں پھر کیسے ہوں گے. 7 مئی ہے نا؟ مئی آ گیا. 92. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آنے والی فیملی کے بارے میں. کیسے ہوں گے ساس سسر کیسے آنا ہے مطلب جو آگے فیوچر میں آنا ہے ضرور. اچھا اچھا ہسبینڈ کا گئے ہیں. اچھا ساس کا بتا دیں ہسبینڈ کا بھی بتا دیں. بہت اچھا سسرال عزت کرنے والا میاں بہت پیارا اور جو ہے وہ یہ آپ کو 6 سے 8 مہینوں میں ہو سکتا ہے سال آپ اپنے گھر جا چکی ہوں. وہ جو ہے یہ آپ کی قسمت یہاں سے کھل رہی ہے. شمم بھی آ گئی آپ کو.
کہ آپ میں خود بھی بہت ٹینڈنسی ہے, بڑی وفا والی, بڑی ہی چپکنے والی قسم کی پیار کرنے والی عورت ہے, بچی ہے اور انشاءاللہ گھر سے بھی بہت لائل, میاں بھی قدر کرنے والا. پیار کو پیار ملے اس سے بڑی بات کوئی ہوتی نہیں. تو یہ بھی سب, اور صدقہ ودقہ بھی دینا ہے بیٹا, دیتے رہا کرو, پاویں ایک ادھا اتھوں دے دو. مسز عتیق ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم مسز عتیق. جی السلام علیکم. جی مجھے سامیہ سے بات کرنی ہے. جی وہ سن رہی ہیں آپ کو, اپنا نام اور. السلام علیکم سامیہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی, اور آپ کی بہت مطلب ریگولر آپ کو دیکھتی ہوں, اور جب آپ نہیں آ رہی تھی لاسٹ ویک میں بہت مس کر رہی تھی آپ. تھینک یو سو مچ. یہ شان کو کہہ دیا کریں ذرا, یہ مجھے سب سے لاسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہے بغیر ہی آپ کو یہاں بلایا ہوا ہے, تو وہ بہت اچھے ہیں. دیکھا نا لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ. اچھا, یہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ 24 سپٹمبر ہے 1973, محمد عتیق الرحمان. 1973 جی, محمد عتیق الرحمان. یہ تو کچھ جانا پہچانا سا نام لگ رہا ہے. دیکھنا سامنے مروانا نا. اچھا جی بتائیے ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ یہی فیوچر کے لیے ان کی جو پرابلمز ہیں وہ کب تک ان کی ختم ہوں گی سب. اچھا, بہت سارے جو کریئر سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ تو یقین کیجئے کہ اس ایک سال سے جو جون 2012 سے شروع ہوا ہے, جون 2013 تک آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ آپ کے میاں کا ذائچہ دیکھ کے میں کہہ رہی ہوں. پیسے والا گھر ان کا بہت سٹرونگ ہے. یہ کوئی سرکاری نوکری میں کبھی نہیں گئے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو پھر پیسے والا گھر کیسے لیکن یہ کہ سرکاری بندوں سے کافی روابط ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں. دوسرا ماشاءاللہ اچھا ذمہ دار آدمی ہے, ذرا مشکل نہیں, ویسے تو بہت کیئرنگ. یہ تھوڑا جو فائنینشلی پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے. نہیں, فائنینشیل پرابلمز یہ اپنی سرستی سے گزرے ہیں اور اب نکل چکے ہیں. آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس 28 اکتوبر کو ان کی سرستی مکمل ختم ہو گئی ہے, اور اب موج کیجئے, اور آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اور آپ بھی خود ان سے بہت بہت پیار کرنے والی ہیں. اچھی بات ہے, موج کیجئے. جی آپ کا سوال. جی میرا نام ذاکرہ نورین ہے. جی, 26 جولائی 1972 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. 26 جولائی 1972. جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے ہائر ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں ارادہ کرتی ہوں لیکن بن نہیں رہا کہ میں PhD MPhil وغیرہ کر لوں. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں تو پہلے آپ کی تعلیم بجانا چاہوں گا. کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ اب ارادہ کیجئے, اب کھڑے مطلب آپ ارادہ باندھیے, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس وقت آپ کے لیے بہت سپورٹ چل پڑی ہے. اس وقت آپ کے لیے بہت اور سپورٹ آپ چل رہی ہے. جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں, اور اس میں جو ہے آپ کو لگ بھی آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے. آپ میں بھی اس کے بعد کسی اپنے گورنمنٹ کے ادارے سے ایسوسیٹ ہو جائیں گی آپ کی. اچھا یو آر, اچھا اوکے. یہ تو بڑی سامنے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. بڑا آپ صحیح بتاتی ہیں ویسے, میں دیکھ رہا ہوں. وہ ڈریے گا نا, میرے اکثر دوست میرے سے ڈر جاتے ہیں کہ تو آپ اس کو جن ہے. میں کہا اللہ کی قسم جو ہوندا تے من آپ کہہ دیا کہ نہیں ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ آپ جی آپ کا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 9 مارچ 1994. 9 مارچ 1994. جواب دوست. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ فیوچر میں میرے لیے کون سی فیلڈ بیسٹ ہے؟ فیوچر میں ان کے لیے کون سی فیلڈ بیسٹ ہے؟ باتوں میں لگائے, میں آ رہی ہوں. میں اچھا جی, میں باتوں میں جاتا ہوں. اور کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل فیوچر میں, کیا ارادے ہیں آپ کے, کس فیلڈ میں جانا چاہیں گے آپ؟ ویسے اپنا بھی شوق ہوتا ہے نا ایک. اچھا مجھے یہ بتائیے, بزنس لائن کا خیال آپ کے دماغ میں کہاں سے بن رہا ہے؟ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں نہیں, فی الحال تو نہیں کرنا چاہ رہی. یہاں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی کام میں جائیں گی. اور اگر آپ مجھ سے فیلڈ پوچھتی ہیں کہ آپ کے لیے فیلڈ کون سی اچھی ہے, تو آپ جو ہے کبھی اس کا شوق نہیں آیا آرکیٹیکٹ سائڈ پہ جانے کا, کبھی یہ ٹینڈنسی نہیں رہی؟ شوق ہے. شوق ہے تو شوق ہے تو بیٹا اور کیا چاہیے, کاغذ اور پینسل چاہیے. تو یا انٹیریئر جیسی چیزیں ہوتی ہیں, یا آرکیٹیکچرنگ جو بھی فیلڈ ہوتی ہے, مجھے ان کے نام اپنی کمپنی کھول سکتی ہیں اگر انٹیریئر ڈیزائننگ کی. اور آپ ماشاءاللہ آپ اپنے کام میں جاؤ گے, بڑی سکسیسفل جاؤ گے, اپنا ذاتی کام کرو گے, نوکری شوکری نہیں کریں گے. ذاتی کام اپنا جو ہے بزنس آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. اچھا تمہارے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہے, مطلب یوں جو ہے نا 180 ڈگری سے یو ٹرن لے جاتی ہو اپنے پلان سے, جو ہے نا یہ اسٹیبلٹی پیدا کرنی پڑے گی, اور اپنے کام میں رہو.
ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. یہ بڑا ضروری ہے. جی سیف ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ سے. جی سیف السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کے شکر آپ سے ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ہے. سیف اپنا ڈیٹ آف برتھ اور نام بتائیے گا پورا تاکہ سامیہ جو ہے وہ آپ کو پورا بتا دیں کہ کیا ہے. جی باس میرا پورا نام سیف الاسلام قذافی ہے اور ڈیٹ آف برتھ 10 نومبر 74 ہے. یہ ایک ہی آدمی کے سب نام ہیں؟ ذرا دوبارہ کہہ دیں کیونکہ سامیہ کی انگلیاں جو ہیں وہ جم گئی ٹائپ رائٹر وہ جو کی پیڈ. دوبارہ بتائیے گا پلیز. جی میں اپنا جو لکی اسٹون ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جنرل فیوچر کے بارے میں. جی نام بھی دوبارہ اور سیف الاسلام قذافی. ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ ڈیٹ آف برتھ بھول گیا میں نام میں. 10 نومبر 74. 10 نومبر 1974. 10 نومبر 1974. اور صرف لکی سٹون ہے نا ان کا سوال؟ لکی سٹون آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا اپنا؟ جی باس. جی جی. لکی سٹون کون سا ہوگا جی ان کا؟ جنرل فیوچر. جی. اور جنرل فیوچر بھی. بہت مشکل مزاج ہے آپ کا سیف. مطلب جو ہے خود بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک کمپلیکیٹڈ انسان ہیں, لیکن فیوچر ماشاءاللہ سوائے یہ کہ میں آپ کو ایک وہ کروں گی کہ جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ نوکری میں رہیے اور آپ کی جو قسمت اچھی بیوی کے معاملے میں آپ یا پارٹنرشپ کے ساتھ کام کیجئے گا وہ آپ کو سوٹ کرے گی. پیسے وائز آپ کی قسمت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور اگر آپ کو سٹون میں کہوں تو آپ عقیق کا پتھر بلیک رنگ کا ہوتا ہے, براؤن ہوتا ہے, دور سے وہ بلیک نظر آتا ہے. اس کو کبھی کبھار دودھ میں اوور نائٹ چھوڑ دیا کیجئے, صبح دھو کے پھر پہن لی کیونکہ یہ اس کے اور افیکٹو ہو جاتا ہے. یہ کالا عقیق آپ کالا عقیق آپ پہنے, اور اگر نہ ملے تو سامیہ سٹونز ایک دکان ہے نہیں ہے, اور سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں یا پینڈنٹ کی طرح سیدھے ہاتھ میں پہنے یا اس کو پینڈنٹ کی طرح گلے میں پہننا تو ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سامیہ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پہلی دفعہ. جی بالکل. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.